خلافت کے بعد ذاتی زندگی میں آپ نے اس قدر زہد و قناعت اور سادگی اختیار کی جس کی مثال دوسرے حکمرانوں میں تو کجا فقیروں اور درویشوں کے ہاں ملنا بھی مشکل ہے۔ پہلے آپ عرب کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، مگر خلیفہ بننے کے بعد آپ آرام و آسائش کا نام تک بھی بھول گئے تھے۔ سرکاری خزانے سے آپ کی ذاتی آمدن بس اتنی تھی کہ بمشکل گھر میں 2 وقت کی روٹی پکتی، اور کبھی اس کی بھی نوبت نہ آتی تھی۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بچیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ سے بات کرنے لگیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، سب نے کچے پیاز کھا کر گزارا کیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھ کر روتے ہوئے فرمایا، میری بیٹیوں، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اچھے اچھے کھانے کھایا کرو مگر تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ آپ کے اپنے کھانے کا معمول بہت سادہ تھا۔ گھر والے جو میسر ہوتا پکا کر ایک برتن میں ڈھانک کر رکھ دیتے، آپ کو اپنے کاموں سے فراغت کے لیے درمیان میں کچھ وقت ملتا تو آ کر نوش فرما لیتے۔ حج اور زیارت مدینہ کا بے حد شوق تھا، مگر دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے حکمران بننے کے بعد ملکیت میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ سفر حج کے اخراجات پورے ہوتے۔ ایک بار حج کے ایام آئے تو خدام مظاہم سے پوچھنے لگے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ بولا، 10 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھلا اس سے کیا ہوگا؟ بعد میں کسی حلال ذریعے سے کوئی بڑی رقم آ گئی۔ مظاہم نے مبارکباد دیتے ہوئے یاد دلایا کہ اب حج کے سفر کے خرچہ پورا ہو جائے گا، مگر آپ نے وہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دی اور فرمایا، ہم اس مال سے بہت مدت تک فائدہ اٹھا چکے ہیں، اب اس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ کسی کو اس تنگ دستی میں اپنا ساتھ دینے پر مجبور نہ کرتے تھے۔ آپ کے پاس اپنی ضروریات کے لیے غلام اور ایک گھوڑا رہ گیا تھا۔ ایک دن غلام سے حال احوال پوچھا تو وہ بولیا، دنیا میں سبھی مزے میں ہیں سوائے میرے اور آپ کے اور اس گھوڑے کے۔ فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ لباس میں اس قدر سادگی تھی کہ جو مل جاتا پہن لیتے۔ آپ کا ایک دوست کا کہنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب شہزادے تھے تو مجھے اپنے لباس کے لیے کپڑا خرید لا کر کہا کرتے تھے، میں 800 درہم کا بہترین کپڑا خرید لایا۔ جب انہیں سلوا کر پیش کیا گیا تو اس پر ہاتھ پھیر کر بولے، یہ کتنا کھردر اور سخت ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد ایک بار کپڑا منگوایا تو 8 درہم کا کپڑا پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر بولے، کتنا نرم اور ملائم ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے بھی معمولی لباس ہوتا جس میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ لوگ توجہ دلاتے کہ نیا نیا لباس زیب تن فرمائے، مگر آپ اسے پسند نہ فرماتے۔ آخر میں آپ کے پاس بس ایک جوڑا ہی رہ گیا تھا، ہر جمعے کو اسے دھو کر کے پہن لیتے تھے۔ بعض اوقات لباس سوکھنے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے نماز جمعہ کے لیے نکلنے میں بھی تاخیر ہو جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کام بلا تکلف خود ہی کر لیتے تھے۔ ایک رات آپ کام کر رہے تھے کہ چراغ گل ہو گیا، آپ اٹھے اور اسے دوبارہ جلانے لگے۔ کسی نے کہا، آپ نے کیوں زحمت کی، ہم کر دیتے ہیں۔ آپ نے باساختہ فرمایا، جب میں اٹھا تھا تب بھی عمر ابن عبدالعزیز تھا، جب بیٹھا ہوں تو بھی وہی ہوں۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کی رقم سے خریدی گئی شمع صرف سرکاری کاموں ہی کے وقت جلائی جاتی تھی۔ اگر کبھی سرکاری گفتگو کے دوران کوئی شخص ذاتی موضوعات پر بات کرنے لگتا تو آپ سرکاری شمع گل کر کے فوراً ذاتی شمع جلاتے، پھر اس سے بات چیت کرتے۔ سرکاری مد میں آیا ہوا مشت تولتے تو اپنی ناک بند کر لیتے کہ کہیں اس کی ناجائز استعمال میں ملوث نہ ہو جائے۔ ہاتھ پر لگے ہوئے مشک کو بھی اس طرح دھو لیتے کہ کسی نے اس قدر احتیاط پر حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا، مشک کا فائدہ اس کے سوا بھلا اور کیا ہے کہ اس کی خوشبو سونگھی جائے۔ بیت المال کے چولہے پر گرم کیے ہوئے پانی کے استعمال سے اجتناب کرتے کہ کہیں بدعنوانی میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ آپ کا غلام کئی دنوں تک بیت المال کے باورچی خانے میں سے وضو کا پانی گرم کر کے لاتا رہا۔ آپ کو معلوم ہوا تو مزاحم سے کہا، اتنی مقدار پانی گرم کر کے دیکھو کہ کتنا ایندھن خرچ ہوتا ہے، پھر اندازہ لگاؤ کہ ان تمام دنوں میں کتنا ایندھن خرچ ہوا، اتنا ایندھن خرید کر بیت المال میں جمع کرا دو۔ ایک بار سخت سردی میں آپ کو غسل کی ضرورت پیش آئی، گھر میں گرم پانی کا انتظام نہ تھا، آپ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے تیاری کرنے لگے، تب آپ کو قسم دے کر کہا گیا، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، بیت المال کے باورچی خانے سے آپ کے لیے گرم پانی منگوا لیتے ہیں، آپ اس کی قیمت سرکاری خزانے میں جمع کرا دیں۔ آپ نے مشورہ مان لیا، غسل کے بعد پانی گرم کرنے کی قیمت بیت المال میں داخل فرما دی۔ اسی احتیاط کی وجہ سے آپ سرکاری سواری کو کسی کی ذاتی استعمال کے لیے نہ ہونے دیتے تھے۔ آپ کو شہد کے ساتھ روٹی کھانا پسند تھا۔ ایک بار گھر میں شہد ختم ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں ڈاک کے خچر سرکاری کاموں کے لیے مختلف شہروں کے درمیان مسلسل رواں دواں رہتے تھے۔ اہلیہ نے غلام کو بیچ کر دوسرے شہر سے شہد منگوایا جو ڈاک کے خچروں پر آیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیا مسلمانوں کے جانور عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے تھکائے جائیں گے؟ وہ شہد فروخت کرا کے قیمت سرکاری خزانے کو دے دی۔ ایک بار اردن کے حاکم نے آپ کو کھجورے کی 2 ٹوکریاں بھیجیں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تحفہ سرکاری ڈاک کا ہے۔
کہ جانوروں پر لدا ہوا پہنچا ہے۔ آپ نے کہا مسلمانوں کے ڈاک کے جانوروں پر میرا کوئی حق نہ تھا۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ یہ ٹوکریاں فروخت کر کے قیمت بیت المال میں جمع کر دی جائے۔ سادگی اور احتیاط اپنے ہی حد تک محدود نہ تھی بلکہ دوسروں کو بھی بڑے مناسب پیرائے میں اس کی تلقین فرماتے تھے۔ بنو مروان جو پہلے سرکاری خزانے سے بے تحاشا خرچ کرتے تھے، اپنا حصہ بالکل نپا تلا لگے تھے۔ اس بنا پر وہ سخت ناراض تھے۔ انہی میں عمر بن عبدالعزیز کا سالہ مسلمہ بن عبد الملک بھی تھا، جو بنو مروان کا نہایت دلیر سپہ سالار تھا، تاہم کھانے پینے میں بڑا فضول خرچ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی اس اصلاح کرنے کے لیے ایک دن اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ وہ آیا تو آپ نے جان بوجھ کر کھانا بہت دیر سے منگوایا۔ تب تک بھوک سے مسلمہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ کھانا صرف دال روٹی پر مشتمل تھا۔ مسلمہ نے تیز بھوک کی وجہ سے خوب رغبت سے کھایا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو آپ نے خصوصی لذیذ کھانے منگوائے۔ مسلمہ نے انہیں دیکھ کر کہا اب تو ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا جب پیٹ اس طرح بھی بھر سکتا ہے تو پھر کھانے میں ایسے تکلفات کر کے جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمہ کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ آپ سرکاری کاغذ استعمال تک میں احتیاط کا مشورہ دیتے تھے، نائبین کاتبوں کو ہدایت دیتے، قلم کی نوک باریک رکھو، ملا کر لکھو، ایک پرچے میں بہت سی باتیں لکھو، مسلمانوں کو ایسے لمبے چوڑے خرچوں کی ضرورت نہیں جن سے سرکاری خزانوں پر بوجھ اٹھے۔ تاہم آپ سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں کا معقول بندوبست کرتے تاکہ وہ کسی ناجائز ذریعے اور آمدن میں ملوث نہ ہو۔ آپ نے اعلیٰ افسران کی تنخواہیں 300 دینار مقرر کی ہوئی تھیں۔ کسی نے حیرت سے پوچھا کہ تنخواہیں اتنی زیادہ اور آپ کی اتنی کم کیوں ہیں؟ تو آپ نے اپنا بازو کھول کر کہا یہ گوشت مسلمانوں کے سرکاری مال ہی سے پلتا رہا، اب میں اس پر مسلمانوں کا مال دوبارہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں مختلف شہروں سے آنے والی درخواستوں کو پڑھنے، ان پر کارروائی کرنے، فریادوں سے ملنے میں گزرتا۔ مدینہ منورہ کے ایک غلام ابن زیاد کا بیان ہے، مجھے میرے آقا نے کچھ ضروریات کے لیے ان کی خدمت میں دمشق بھیجا۔ میں ان کی مجلس میں پہنچا تو دروازے پر کھڑا ہو کر السلام علیکم کہا۔ عمر بصرہ سے آئی ہوئی درخواستیں سن رہے تھے اور ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے۔ ایک کاتب ان کے جوابی احکام لکھا جا رہا تھا۔ عمر وعلیکم السلام کہہ کر اپنے کام میں مشغول رہے۔ میں نے قریب جا کر دوبارہ السلام علیکم کہا۔ وہ بولے ہم نے پہلی بار بھی پہچان لیا تھا، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تم دروازے کے پاس بیٹھو۔ عمر رحمہ اللہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو سب باہر جانے کا کہا، یہاں تک کہ خادم بھی باہر چلا گیا۔ اب وہ خود چل کر میرے پاس آئے اور اہل مدینہ کے مرد و خواتین اور دیگر لوگوں میں سے ایک ایک کا حال پوچھتے رہے۔ پھر مدینہ میں اپنی طرف سے بھیجے گئے کچھ احکامات کے بارے میں پوچھا، ان کا نفاذ ہوا کہ نہیں۔ آخر میں کہا تم دیکھ رہے ہو نا میں کتنی بڑی مشقت میں پڑ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اتنا روئے کہ مجھے ان کے رونے پر رحم آنے لگا۔ میں نے کہا آپ کے نیک کاموں کی وجہ سے مجھے آپ کے لیے خیر ہی کی توقع ہے۔ وہ بولے نہیں، میں ایسا کہاں، یہ کہہ کر پھر زار و قطار رونے لگے۔ میں ان کے پاس کچھ دنوں تک قیام پذیر رہا، انہوں نے میرے آقا کی ضروریات پوری کر دیں۔ پھر اس سے خط لکھا کہ یہ غلام مجھے فروخت کر دو، ساتھ ہی اپنے قالین کے نیچے 20 دینار نکال کر مجھے دیے، ان سے مدد لو۔ میں نے انکار کیا تو وہ بولے لے لو، یہ میری اپنی تنخواہ میں سے ہیں۔ وہ اصرار کرتے رہے، آخر مجھے لینا پڑا۔ میں ان کے خط آقا کو دیا۔ آقا نے تاڑ لیا کہ عمر اس غلام کو خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ فروخت کرنے کے بجائے آقا نے مجھے آزاد کر دیا۔ رائج شدہ سیاسی نظام کو توڑنا آپ کے بس سے باہر تھا، مگر ان حالات میں اپنے محدود اختیارات کو ممکنہ حد تک بہترین طور پر استعمال کر کے بعد والوں کو یہ سبق دیا کہ اگر اخلاص نیت، سوز جگر، احساس و قربانی اور ہمت و جرت سے کام لیا جائے اور حکمت عملی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو انسان کسی بھی مول میں رہتے ہوئے، کسی بھی درجے کے اختیارات کا حامل ہوتے ہوئے غیر معمولی کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ آپ نے ایوان اقتدار کے اندر سے نیک سیرت حکام کی ایک نئی کھیپ پیدا کرنے ان کی انتھک کوشش کی۔ آپ کی گفتگو، خطبات اور مراسلوں سے اور ماتحتوں کی اخلاقی و نظریاتی تربیت کی یہ صحیح مسلسل خوب بیاں ہوتی ہے۔ آپ اپنے مراسلوں میں نائبین کو تقویٰ اور اتباع شریعت کی تلقین کرتے تھے، انہیں اپنے اپنے علاقے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کرتے اور بتاتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد یہی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ ذمہ داری اب ہم پر عائد ہو چکی ہے۔ آپ گورنروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے اور بتاتے کہ اس فریضے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے رک جانے سے کیا وبال آئے گا۔ فوجی افسران کو نمازیں بروقت ادا کرنے کی تلقین کرتے، انہیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دیتے، حکام کو شرعی سزاؤں کی حقیقت اور مقاصد سے آگاہ کرتے اور تعزیرات
میں احتیاط اور اعتدال سے کام لینے کی تاکید کرتے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مملکت میں پیدا شدہ اخلاقی خرابیوں کی طرف بھی متوجہ رہے. اعمال کو، خواتین کی نوحہ گیری اور جنازوں میں شرکت کو روکنے کے اور پردے کا اہتمام کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں. نبیذ جیسے مشروبات کے استعمال میں عوام کی بے احتیاطی پہ آپ سے پوشیدہ نہ تھی. بعض لوگ نشہ اور نبیذ پینے لگے تھے اور بعض ایک قدم آگے بڑھ چکے تھے. آپ جائز اور ناجائز مشروبات کی وضاحت کرتے اور میں نوشی کو روک تھام کا حکم دیتے. پہلی صدی ہجری کے وسط میں صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں طرح طرح کی رائے قائم ہو چکی تھی. ان آراء سے پیدا ہونے والی اختلافات رائے میں امت کو متعدد فرقوں میں تقسیم کر چکا تھا. ایک طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے حضرت طلحہ، زبیر اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا. دوسری طرف بنو امیہ کے بہت سے لوگوں کی نگاہ میں کسی بھی اموی حکمران کی مخالفت کرنے والا شخص غاصب اور بے راہ روا ہوتا، چاہے کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو. چنانچہ ایسے لوگ حضرت علی، حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اسی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے بارے میں باطل روایات پھیلاتے رہتے تھے. عمر بن عبدالعزیز بھی ایک مدت تک اپنے خاندان کی اس سوچ سے متاثر رہے تھے، مگر خوش قسمتی سے انہیں مدینہ منورہ کا علمی ماحول ملا جو شام اور عراق کے تعصب سے پاک تھا اور جہاں سنت نبویہ کی مہک ہر جھونکے میں رچی بسی تھی. چنانچہ مدینہ میں انہیں ایسے مشائخ حدیث میسر آئے جنہوں نے ان کی سنت مطہرہ کے عین مطابق علمی و نظریاتی تربیت کی. ان میں عبید اللہ بن عبداللہ بھی تھے. انہیں معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز بھی حضرت علی کی عیب جوئی کرتے ہیں. انہوں نے ایک دن عمر بن عبدالعزیز سے کہا، تمہیں کب معلوم ہوا کہ اللہ اہل بدر سے راضی ہونے کے بعد دوبارہ ان سے ناراض ہوا تھا؟ عمر استاذ کا اشارہ سمجھ گئے، بولے، میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں. اللہ کی قسم میں دوبارہ ایسا نہ کروں گا. اس کے بعد وہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کے ساتھ کیا کرتے. انہی محدثین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ان کی رائے مثبت کر دی. وہ یہ کہ ایک بار عمر بن عبدالعزیز ابن ابی ملیکہ سے کہا، میرے دل میں عبداللہ بن زبیر سے کچھ کراہت ہے. ابن ابی ملیکہ نے فوراً فرمایا، اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو کہتے نہ ان جیسا دعا کرنے والا اور نہ ان کی طرح نماز ادا کرنے والا کوئی اور ہے. یوں اہل علم کی صحبت و تربیت کی بدولت عمر بن عبدالعزیز کا نظریہ معتدل اور درست ہو گیا. پھر جب وہ خلیفہ بنے تو لوگوں میں پھیلنے والے ان غلط عقائد و نظریات کی اصلاح پر خاص توجہ دی اور سنت سے منحرف شدہ ہر نئی چیز کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ یہ بھی جان گئے کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی روایات جانچنا آسان کام نہیں، اس لیے قلب کو محفوظ رکھنے کا عمومی نسخہ یہی ہے کہ اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے. چنانچہ ایک بار جب ان سے مشاجرات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، یہ خون ہے جن سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا، بھلا ہم اپنی زبانوں کو ان سے محفوظ کیوں نہ رکھیں. آپ مشاجرات کے حوالے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرماتے، صحابہ اکرام کی مثال آنکھوں کی سی ہیں، آنکھیں دکھنے لگے تو ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں ہاتھ نہ لگایا جائے. بنو مروان کے بعض حکام نماز جمعہ کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے تھے، جیسے دیندار لوگوں کو بہت دکھ ہوتا تھا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک خصوصی فرمان کے ذریعے حکام کو اس حرکت سے منع کر دیا. انہوں نے حضرت علی پہ تنقید کی جگہ کے خطبے پہ آیت کریمہ تلاوت شروع کر دی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ اعتدال اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کا یہ عظیمت پر مبنی طرز عمل گزشتہ خلفاء کی کارکردگی کے بارے میں سوال پیدا کر رہا تھا کہ آخر ان کے بارے میں کیا رائے رکھی جائے، انہیں ظالم و جابر کہا جائے یا کچھ اور. عبد الملک کے پوتے عبد الرحمن بن سلیمان سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے بڑی خوش اسلوبی سے ایسی معتدل رائے دی جس میں گزشتہ حکمرانوں کی کردار کشی تھی نہ اپنی بڑائی. آپ ان خلفاء کو ایک آزمائش کا شکار سمجھتے اور خود کو بھی. آپ نے فرمایا، عبد الرحمن میں تمہارے دادا عبد الملک کے ساتھ بھی رہا اور ان کی تیمارداری میں بھی تدفین میں بھی شریک رہا. میں نے ان سے بڑھ کر دنیاوی معاملات کا ماہر کسی کو نہیں پایا. پھر یہ ذمہ داری تمہارے چچا ولید پر آئی، ان کے ساتھ رہا. میں ان کے ساتھ بھی رہا، ان کی عیادت و تدفین میں شریک رہا. میں نے دنیا پر غلبہ پانے والا ان سے بڑھ کر کوئی اور نہ دیکھا. پھر یہ منصب تمہارے باپ سلیمان کو ملا. میں ان کے ساتھ رہا، ان کی بیماری اور تدفین میں شامل رہا. میں نے ان سے زیادہ دنیا کو استعمال کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا. اب یہ دنیا میرے سامنے ہے اور مجھے میرے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کہہ کر آپ اس قدر روئے کہ چیخیں نکل گئیں. آپ علم دین کی اشاعت کا زبردست ولولہ رکھتے، خود بھی بہت بڑے عالم، فاضل اور فقیہ تھے. اس زمانے تک
سنت نبویہ کو لکھ کر جمع کرنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، اکثر ذخیرہ محدثین کے حافظے میں محفوظ تھا۔ آپ نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ شاید اگلی نسلوں کے حافظے اتنے قوی نہ ہوں، پوری مملکت کے محدثین اور علماء کو تاکید کی احادیث کو تحریری طور پر جمع کریں۔ مدینہ منورہ کے جلیل القدر محدث ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ کو آپ نے مدینہ کا والی مقرر کیا تھا، انہیں اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کو خاص طور پر اس عظیم علمی خدمت کی طرف متوجہ کیا، اور لکھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے خدشہ ہے کہ علماء کی اس نسل کے ختم ہوتے ہی سنت نبوی بھی دنیا سے مٹ جائے گی۔ آپ نے سیرت نبویہ کو ایک مستقل علم کی شکل میں مدون کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس دور میں سیرت کو علم مغازی کہا جاتا تھا، جس کے سب سے بڑے ماہر عاصم بن عمر تھے۔ آپ کے حکم سے انہوں نے دمشق کی جامع اموی میں مغازی سیرت نبویہ اور مناقب صحابہ کا درس دینا شروع کیا۔ آپ اپنے گورنر کو ہدایت جاری کرتے کہ وہ قرآن و سنت کی حفاظت اور اشاعت میں مشغول علماء کے لیے صوبائی بیت المال سے اتنے وظائف جاری کریں کہ جس کے بعد انہیں کسب معاش کی فکر نہ رہے، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی علمی خدمت میں مشغول ان علماء کے لیے 100 دینار کی وظائف مقرر کر دیا تھے کہ یکسوئی اور دل جمی سے اپنے کام میں لگے رہیں۔ ان طلباء کی بھی ساری وظائف مقرر کر دیے جو علم دین سیکھنے میں منہمک تھے۔ دین کی دعوت و تبلیغ آپ خلافت اسلامیہ کی اہم ذمہ داری سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے جہاں اندرونی طور پر اسلام کا عملی نفاذ کیا، وہیں بیرونی دنیا کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ہندوستان کے 7 راجوں کو آپ کی طرف سے دعوتی خطوط گئے۔ آپ نے اسلام کی ترغیب دیتے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو انہی کو ان کی سلطنتوں پر حکمران باقی رکھا جائے گا، اور ان کے حقوق اور فرائض وہی ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں۔ ان راجاؤں کو آپ کی سیرت کی خبر مل چکی تھی، اس لیے ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے نام عربوں جیسے رکھ لیے۔ اس طرح آپ کی دعوت پر حبشہ کی بھی قبائل مشرف با اسلام ہو گئے۔ مراکش میں بربر قبائل کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ آپ کے نائب اسماعیل بن عبداللہ نے وہاں بڑے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا، جس سے بربر قبائل بہت متاثر ہوئے۔ اسماعیل بن عبداللہ نے انہیں اسلام دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سرداروں کے نام خود مراسلہ لکھ کر دعوت کی اسلام دی۔ اس کے نتیجے میں وہاں بربر قبائل جوک در جوک مشرف با اسلام ہوئے۔ وسط ایشیا میں مسلمان فتوحات حاصل کر چکے تھے، مگر وہاں اسلام پوری طرح قابض نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے وہاں قبائلی عمائد کو بھی دعوتی خطوط لکھے۔ جو لوگ اسلام لائے ان کا خراج معاف کر دیا گیا۔ بنو مروان کی حکومت و خالص عناصر پر مشتمل تھی، جس کی مشنری غالب حصہ قریش کا تھا۔ قریش کی شاخ اوپر جا کر مصر سے ملتی تھی، جس کی دیگر بہت سے قبائل پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بالمقابل عربوں کا دوسرا بڑا قبیلہ ربی تھا، جس کا تعلق یمن سے تھا، اور اس کے درجنوں ذیلی قبائل عراق، شام اور حجاز میں موجود تھے۔ اسلام نے قبائل کے امتیازات کو مٹا دیا تھا، مگر اب ایک عرصے سے قبائلی عصبیت دوبارہ اہمیت اختیار کرنے لگی تھی۔ جنگوں میں اپنے قبائل کے نعرے لگنے کا رواج شروع ہو گیا تھا۔ گزشتہ خلفاء شاید بعض مصلحتوں کے تحت اس رجحان سے چشم پوشی کرتے رہے، مگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور اندیش نگاہوں نے فوراً بھاپ لیا کہ اگر یہ درار گہری ہوئی تو آگے چل کر پورے عالم اسلام کو افتراق اور خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل کر رہے گی۔ آپ نے فوری طور پر ایک مراسلہ لکھ کر اس کے نقول پر عالم اسلام میں مشتہر کرائے۔ اس میں قرآن کی آیات، حدیث اور تاریخی آثار کے حوالے دے کر اسلام سے قبل عربوں کی حالت اور اس کے انتشار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اسلام کی بنیاد پر عرب قبائل کے اتحاد اور دنیا پر ان کے غلبے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو کامل اتحاد و اتفاق کی تلقین کی گئی۔ افتراق انگیزی قبائلی نعروں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخر میں آپ نے لکھا تھا، اس خط کے لکھنے کی وجہ دیہات کے ان جاہل اور اجٹ باشندوں کی حرکات کی اطلاع ہے جو نئے نئے حاکم بنے ہیں، جن کو ہے احکام الہی کا علم نہیں۔ ان میں کچھ لوگ جنگی قبیلہ مضر اور کچھ لوگ قبیلہ یمن کا سہارا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں ہلاکت اور رسوائی کا کس قدر شوق ہے! کیا انہوں نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ہر وہ شخص یہ جو میرا خط پڑھے یا سنے، میں اسے نہایت شد و مت کے ساتھ خبردار کرتا ہوں کہ اسلام کے سوا کوئی اور کلیغ کو اختیار نہ کرے، اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا حمایتی نہ سمجھنا۔ میں اس بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں جس کے قبضے میں ساری مخلوق ہے اور جو ہر ایک کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔